الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاء للمتقون صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسوله النبی الامین المجید الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرحمن کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ کہ کچھ روشن روشن سماعت کرنے سے بیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علیہ السلام پیش کر پڑھے باوجود صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں اس سے پہلے لطیفیہ اشرفیہ میں گزشتہ جمعہ کو مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرحمن کی سیرت طیبہ کا ایک حصہ مختصر انداز میں پیش کیا گیا. اس کے چند پہلو تاکہ وقت مل جائے چونکہ دوسری قسط ہے تو پہلی قسط میں کیا بیان ہو مختصر کو بات سامنے آ جائے. یہ بات بیان ہوئی کہ مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرحمن جب پیدا ہوئے تو آقا علیہ السلام کی بشارت سے پیدا ہوا اور اب تفصیل واقعہ بتایا گیا. آپ کی والدہ رابعہ ثانیہ تھی. آپ کے والد ماجد بڑے متقی پرہیزگار اگرچہ بادشاہ. اور مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرحمن کی بسم اللہ خانی شیخ عماد الدین علیہ رحمۃ الرحمن جو زبردست عالم دین تھے. انہوں نے 4 سال 4 ماہ تک بسم اللہ خانی کی رسم ہوئی تھی. اور حضور مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرحمن 7 سال کی جب عمر ہوئی تو 1 سال کے اندر قرات سبع میں قرآن مقدس کا حفظ مکمل فرما لیا. 14 سال میں آپ مکمل عالم، بلکہ میں تو کہتا ہوں عالم کی سند ملی تھی ورنہ اللہ تعالیٰ نے تمام سندوں سے آپ کو مالا مال بنایا. ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند مقام عطا فرمایا. اس کے بعد جب آپ کے والد ماجد جب آپ کے عمر شریف 15 سال کی پردہ فرما گئے اس کے بعد آپ کے اوپر لوگوں نے جو ہے زور ڈالا اور آپ نے سلطنت کی باتوں کو سنبھالا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے نمونے کو پیش فرمایا تھا. اور 10 سال یا 5 سال حکومت کی حضرت خضر علیہ السلام کی بشارت اور اشارے سے حضور مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرحمن نے ہندوستان کی طرف ارادہ کیا کوشش کرنے کا. تو جب چلنے لگے والدہ سے اجازت دی، لوگ آئے بخارا گئے، بخارا سے سمرقند گئے، سمرقند سے پھر اس کے بعد ہند کی سرزمین پر آئے تو بھاولپور میں آئے اور بھاولپور میں آنے کے بعد پھر دلی کی سرزمین پر آئے اور دلی میں آنے کے بعد یہاں کی روایتیں 2 طرح سے ہیں. کچھ روایتوں میں آیا کہ ڈائریکٹ جو ہے بنگال تشریف لے گئے اور کچھ روایتوں میں یہ آیا کہ پہلے بہار تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد پھر اس کے بعد اپنے شیخ علاؤ الدین پنڈوی علیہ رحمۃ الرحمن کی بارگاہ میں نازل کرے. یہیں تک گفتگو ہوئی. شیخ علاؤ الدین پنڈوی علیہ رحمۃ الرحمن کی بارگاہ میں جب گئے تھے تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کے شاہانہ انداز میں استقبال فرمایا. آپ باہر تو تشریف لائے تھے، اپنے مرید کے واسطے باہر تشریف لائے. اب اندازہ لگاؤ جس کا مرید اتنا زبردست ہو تو پیر بھی کچھ ویسا ہی ہوگا. شیخ علاؤ الدین پنڈوی علیہ رحمۃ الرحمن اور ایک بات اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارا مرید اعلیٰ ہو، افضل ہو تو اس کا استقبال اگر تم کرتے ہو تو استقبال کرنے سے تم چھوٹے نہیں ہوتے ہو بلکہ تمہارا مرید جو ہے بڑا افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے، اس کی شان نمایاں ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد تشریف لے گئے خانقاہ میں تشریف لے گئے. خانقاہ میں جو ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ ملائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی یہی ہے کہ گھر میں مہمان آئے تو اپنے ہاتھ سے کھانے کا نظم کیا جائے. تو ہاتھ بلایا. ہاتھ بلانے کے بعد ایک کھانا چلتا ہے جس کو بولتے ہیں پن بھتا. کیا بولتے ہیں؟ پن بھتا. ہر جگہ کا الگ الگ کھانا ہوتا ہے، الگ الگ ڈش ہوتی ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر خانقاہ کا نظام کھانے کا کچھ
منڈوی علیہ رحمۃ الاسلام کی خانقاہ میں یہ روایت کہ حضرت خضر علیہ السلام کے اشارے سے پڑھا، بلکہ اب تو میں آئے نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ پن پتہ گرم چاول ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی میں اس کو بھگا کر کے چاول الگ کر لیے جائے، پانی ٹھیک کیا جائے، اب جو چاول کھایا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں پن پتہ۔ اب خالی چاول ہے نا اس میں، تو اس خانقاہ نے ایک ذہن دیا اور بتا دیا کہ اس خانقاہ کا نظام یہ ہے کہ امیر تو امیر ہوتا ہے لیکن غریبوں کا خیال کیا جاتا ہے نا، تاکہ غریبوں کا خیال کیا جائے تو پن بھتہ وہاں پہ کھلایا گیا حضور مختوم پاک علیہ رحمۃ الاسلام کو۔ اور ایک اور ذہن دیا مختوم پاک، اور آپ کے پیر و مرشد نے دنیا کو بتا دیا، مختوم پاک نے پن بھتہ تناول فرمایا اور یہ بتا دیا کہ کہیں میں مہمان بن کے جانا تو فرمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو تمہارا مہمان کھلا دے یہی تمہارے مخدوم کا طریقہ، اسی کو کھا لو، اسی کو پسند کر لو، یہی تمہارے مخدوم کا طریقہ ہے، یہی تمہارے مخدوم نے ذہن دیا۔ تو حضور مخدوم پاک علیہ رحمۃ الاسلام تشریف لے گئے اور اس کے بعد اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ آپ کے پیر و مرشد تربیت فرماتے رہے اور آپ کی تربیت میں بڑا اثر رہا پیر و مرشد کا، اور بارہا روحا بات جس کو کچوچا مقدسہ کہا جاتا ہے، واقعتاً حقیقتاً میں وہ روحا بات۔ تو حضور شیخ علاؤ الدین منڈوی علیہ رحمۃ الاسلام کا حضور مخدوم پاک کچوچا تشریف لے آئے تھے تو لانے کے بعد بارہا تشریف لاتے تھے کچوچا مقدسہ، بارہا تشریف لاتے تھے بہرحال۔ تو اس کے بعد 4 سال پیر و مرشد کی خدمت میں رہے اور اپنے نفس کو تو پہلے ہی مار چکے تھے، اپنے درجات کو بلند فرماتے رہے۔ اس کے بعد جیسے ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، ایک جنگل میں 2 شیر نہیں رہ سکتے، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک علاقے کے لیے ایک ولی کو کافی رکھتا ہے، ایک قطب کو کافی رکھتا ہے، وہ کافی خدمات میں کرتے ہیں۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے اشارہ فرمایا کہ اب آپ تشریف لے جائیں، چنانچہ کچوچا مقدسہ کی سرزمین کے نقشہ آپ کے سامنے کھینچا، اس کے بعد آپ وہاں سے تشریف لائے۔ جب وہاں سے آئے تو سب سے پہلے جونپور میں پہنچے۔ جونپور جانتے ہیں نا، ہاں بنارس کے قریب، پرتاپ گڑھ کے بہت قریب ہے نا، ہاں جونپور تشریف لائے۔ تو جونپور میں بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابراہیم بادشاہ، بعد میں آپ کا مرید خاص بن گیا وہ بھی، اور اس کے کچھ ماننے والے وہ بھی مرید ہوئے۔ بہرحال ابراہیم نام کا جو بادشاہ تھا تو اس بادشاہ کی حکومت کا دور چل رہا تھا اور اسی کے نام سے ایک مسجد منسوب تھی جس کا نام تھا ابراہیم بادشاہ کی مسجد۔ حضور مخدوم پاک علیہ رحمۃ الاسلام اس مسجد میں تشریف لانے کے بعد وہاں پر قیام فرمایا تو ادھر قاضی شہاب الدین دولت آبادی ثم جونپوری علیہ رحمۃ الاسلام، بڑے زبردست عالم جنہوں نے قصیدہ بانا سواد جس کا پچھلے ہفتے تذکرہ ہوا، زبردست عربی میں شرح لکھی، انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے یہاں کی درویش پر بزرگ آئے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں خبر لگی ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی اولاد ہیں، سادات کرام ہیں، پہلے ہم ان کی جا کے زیارت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں معلومات ہو جاتی ہے، پھر آج ساتھ میں تشریف لے چلے۔ چنانچہ قاضی شہاب الدین علیہ رحمۃ الاسلام اپنے ساتھ کئی علماء کلیہ دین کے ساتھ آپ روانہ ہوئے، مسجد میں تشریف لے گئے۔ ولی را ولی می شناست، عالم را عالم می داند، ارے ولی کو دیکھتا ہے کہ ولی کو پہچان لیتا ہے کیونکہ اس کے پیشانی میں نور خدا چمکتا ہے۔ تو آتے قاضی شہاب الدین دولت آبادی علیہ رحمۃ الاسلام نے جیسے ہی دیکھا پہچان گئے کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یقیناً یہ تو ایسا ہے جس کی پیشانی میں خدا کا نور چمک رہا۔ چنانچہ آپ نے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد جب ملاقات ہو گئی، اب جب علماء ساتھ میں آئے تھے، اب ہر عالم جب دیکھتا ہے تو جو عالم ہوتے ہیں حقیقت میں اگر ان کو معلوم نہ ہو تو بڑے سے پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ یہی وجہ کہ امام غزالی علیہ رحمۃ الاسلام سے پوچھا گیا، آج سے پوچھا گیا آپ اتنے بڑے پوسٹ پر مرتبے پر کیسے پہنچ گئے؟ شیخ صاحب نے گستاخی کہا، فرماتے پوچھا گیا کیسے پہنچ گئے؟ میرے امام غزالی نے ارشاد فرمایا
کہ جو مسئلے مجھے معلوم نہ تھے میں نے ان کو پوچھنے میں کبھی شرم بھی محسوس نہ کی. ارے جو امام ہمارا بتا رہا ہے پوچھنے میں شرم محسوس مت کرو. تو معلوم یہ ہوا شرعی مسئلہ ہو نہ معلوم ہو تو پوچھ لینا یہ علم کی شان ہے. یہ علم کا مقام ہے آدمی سے بلندی حاصل کرتا. تو اب علماء کو دیکھتے نور خدا چمک رہا. اب تو یہاں پہ علم لدنی کا مظاہرہ ہونے والا. تو علماء کے دل میں کچھ سوالات پیدا ہوئے تاکہ ان کے تصفیہ کرا لیا جائے. اعتراض کرنے کے مقصد سے نہیں, مقصد اعتراض کرنا نہیں تھا, مقصد یہ تھا کہ تصفیہ کرا لیا جائے, مسئلے کو حل کر لیا جائے. چنانچہ علماء اس نیت سے اپنے دل میں کچھ باتیں رکھی. چنانچہ ابو الوفا خارزمی علیہ رحمۃ الرحمان جو ساتھ میں تھے وہ سمجھ گئے. جب وہ سمجھ گئے مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرحمان نے ان کو دیکھا, انہوں نے مخدوم پاک کو دیکھا. ارے ولی دیکھتے ہیں تو ساری باتیں بتا دیتے ہیں, دیکھتے ہیں تو بتا دیتے ہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو ہو گئی. مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرحمان نے ایسی تقریر فرمائی کہ جو سوالات علماء کے دل میں تھے تمام سوالات کے جواب بھی مل گئے. اور یہ بات کوئی گھبرانے کی نہیں کہ دل کی بات کیسے جانی. ارے اللہ تعالیٰ جس سے جلوائے وہ جان لیتا ہے. اللہ جس سے جلوائے جان لیتا ہے. اور وہ تو آقا علیہ السلام کی اولاد ہے. میرے مصطفیٰ بھی نور اور اولاد بھی نور ہے نا. آقا علیہ السلام کو خوش ہوئے, قلب کو جانتے ہیں, آپ کی اولاد بھی جانتی ہے. شرط یہ کی اولاد ہو, شرط یہ جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا مقام عطا فرماتا ہے کیونکہ آقا علیہ السلام کے بدن کا حصہ ہے. ارے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جبہ مس ہو جاتا ہے, کپڑا مس ہو جاتا ہے, تو کپڑا ایسا ہوتا ہے کہ بیمار اگر آدمی ہو اس کا تھوڑا پیا کیا کرے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. شریف کے حدیث سے بات ہے ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب بھی بیمار آتے تو آپ کے پاس کچھ بات شریف کے آقا علیہ السلام کے ان کو آپ کٹورے میں ڈال دیتی اور اس کا تھومن لے جا کر بیماروں کو پلاتے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا. بتاؤ بال بھی بدن کا ہے, آقا علیہ السلام کے بدن کا ایک حصہ ہے. جب اس کا تھومن پلایا گیا تو خدا کی قسم بیمار کی بیماری جاتی رہی. تو مصطفیٰ کی اولاد بھی آقا کا جز ہے, مصطفیٰ کی اولاد بھی آقا کا جز ہے. بہت سمجھتے ہیں. میرے مخدوم پاک نے جواب جو دیا سب کو تسلی ہو گئی. وہیں پر قاضی شہاب الدین اور ان کے ساتھ جو علماء آئے تھے آپ کے بڑے عقیدت مند اور مرید بن گئے, بڑے عقیدت مند اور مرید بن گئے. ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں, بہت بڑا دعویٰ رہے گا اور حوالے کے ساتھ کروں گا. اسے درود پاک پڑھے تو بڑا دعویٰ ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے ایک بات سمجھیں, جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی اور اسی پر پردہ فرما کے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو صحابی کہا جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ نے ملاقات کی ہے کہ نہیں, ہے نا, اس کو صحابی ہیں, ہے نا. ارے ہند کو بھی ناز ہے کہ کئی ہندوستانی آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں. فرشتہ اٹھا کر دیکھے معلوم ہو جائے گا کہ ہند کے لوگ بھی میرے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں. ہندوستان کو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ نبی آخر الزمان کے کچھ صحابی, اور آج بھی یہاں پہ کئی صحابی آرام فرمائے. تو ایک بزرگ ہیں جن کی عمر زیادہ زیادہ کتنی عمر ہوتی ہے آج کے زمانے 70 سال, ان کی عمر کتنی تھی؟ روایت میں اختلاف ہے. دیکھیں دو طریقے کی روایتیں ہیں, ڈھکی چھپی بات نہیں, ایک دم واضح. کچھ روایتوں میں آیا, کچھ روایتیں اور اکثر یہی کہتی ہیں کہ وہ بزرگ 6100 سال کی. کتنے سال کے؟ 6100, 6 صدیاں آ گئی. کتنے سال کے ہوئے؟ 6100 سال. اور یہ بعید نہیں ہے. ارے حضرت خضر علیہ السلام ابھی بھی موجود ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آج بھی موجود. حضرت الیاس علیہ السلام آج بھی موجود ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں موجود ہیں حیات دنیاوی کے ساتھ. حضرت ادریس علیہ السلام حیات دنیاوی کے ساتھ موجود ہے. تو عمر اگر کسی کی اللہ بڑھا دے گے تو یہ اس کی قدرت ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہے عطا فرمائے, جسے چاہے عطا فرمائے.
تو بزرگ کی عمر کتنی ہوئی؟ 60-100 سال. اب وہ بزرگ کیا ہے؟ ان کی کنیت ہے ابو رضا. کیا نام ہے؟ ابو رضا. ان کو جو ہے بابا رتن کے نام سے دنیا جانتی ہے. کس نام سے جانتی ہے؟ اور یاد رکھو یار، بابا رتن از گولڈن. سمجھے؟ بابا رتن کے نام سے دنیا جانتی ہے. اور میں تو کہتا ہوں حقیقت میں وہ رتن رہے. 61-100 سال کی عمر. تو اکثر روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ پٹیالہ کا ایک شہر ہے، جس شہر کا نام بھنڈا یا بھنڈا کیا نام ہے پٹیالہ کا ایک شہر ہے. بس بھنڈا نام ہے کہ بھنڈا کیا ہے؟ بھنڈا اس میں لکھا ہوا. اب جو بھی ہو بہرحال پٹیالہ کا ایک شہر ہے. دیکھ لیں بھائی، میرے جو پڑھنے میں بھنڈا یا بھنڈا کیا ہے وہ میں تو مجھے اچھا ہو سکتا ہے بھٹینڈا ہو بھائی. اس میں ایسے با نون اور ڈال اتنا لکھا ہے نا، جو چاہے پڑھ لیں. میں پٹیالہ کا ایک شہر ہے. اس شہر کے رہنے والے تھے شیخ ابو رضا. بابا رتن کے نام سے ہندوستان میں مشہور ہوئے اور مصطفیٰ کی بارگاہ سے ان کو جو کنیت ملی تھی اس کنیت کی وجہ سے ابو رضا مشہور ہوئے. ابو رضا مشہور ہوئے بڑے شاندار. تو بزرگوں نے لکھا کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی زیارت کی. ہندوستان میں تھے. جب ان کو خبر لگی کہ مصطفیٰ کریم جلوہ گر ہو گئے تو یہاں سے ہندوستان سے مکہ تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور اسی حال میں پردہ فرما گیا. اب بتاؤ صحابی ہوئے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو نا یار. صحابی ہوئے. ایک صحابی کی عمر 100 سال ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے 100 سال ہمارا. کچھ لوگوں نے جو ہے بتایا کہ نہیں تابعی ہے. کچھ لوگوں نے کیا کلام کیا ہے؟ صحابی نہیں ہے، کیا ہے؟ تابعی. اس کے بس اختلاف تابعی ہے یا کیا ہے؟ صحابی. اس میں اختلاف ہو کہ بہرحال جو بھی ہوں تو شیخ ابو رضا سے اگر صحابی مانو تو ان سے میرے مخدوم پاک نے ملاقات کی ہے. اور جس صحابی سے کوئی ایمان والا ملاقات کرے اور اسی پر پردہ فرما جائے تو اس آدمی کو کوئی معمولی نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو تابعین کی جماعت میں شمار کیا جاتا. اب تابعین کی یہ شان کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ جنگ میں جائیں گے تو پوچھیں گے کیا صحابی رسول موجود ہیں؟ اگر کوئی صحابی موجود ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے وجود کی برکت سے فتح مسلمانوں کو عطا فرمائے گا. اور پھر اس کے بعد جنگ میں جائیں گے. لوگ پوچھیں گے کیا کوئی تابعی موجود ہے؟ اگر کوئی تابعی موجود ہوگا تو اس کے وجود سے اللہ تعالیٰ جنگ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا. اور آگے الفاظ عطا فرماتے اور اگر جنگ میں جائیں گے پوچھیں گے کوئی تابعی کا ساتھی موجود ہے؟ تابعی موجود ہے. اگر کوئی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں فتح عطا فرمائے ہے نا. تو اگر صحابی مانو تو میرا مخدوم کیا ہو گیا؟ ارے بولو نا یار، بہت بڑا دعویٰ ہے. میرا مخدوم کیا ہو گیا؟ ارے زور سے بول دو یار. سبحان اللہ. میرا مخدوم تو ایسا مخدوم کہ شیخ ابو رضا کی نسبت کی جائے تو میرے مخدوم کو تابعیت کا مقام مل گیا. اگر ان کو صحابی نہیں مانتے دوسرے قول کے مطابق ان کو تابعی مانتے ہیں تو میرے مخدوم نے تابعی سے ملاقات کی. اور جو تابعی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کر لے وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہوتا، وہ بھی تابعی میں شامل ہوتا. تابعی ہے یا تابعی بہت بڑا دعویٰ ہے اور دلیل بھی ہے. حوالہ مانگیں گے میں ہمیشہ دکھا دوں گا. جہاں بولیں گے آپ وہاں دکھانے کے لیے تیار. ٹھیک ہے، جہاں بولیں گے وہاں دکھانے کے لیے تیار. تو میرا مخدوم تو ایسا مخدوم ہے. تو میرا مخدوم کیا ہو گیا؟ بولے یا کیا ہو گیا؟ ایک اور روایت بتاتا ہوں. ایک حدیث بڑی شاندار حدیث ہے. ترمذی شریف کے حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس نے مجھے دیکھ لیا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے نا. تو اس طریقے سے حضور مخدوم پاک کی شان بہت طرف والا بہت. تو بلکہ جونپور تشریف لائے تو جونپور آنے کے بعد مسجد میں قیام فرمایا قاضی شہاب الدین اور آپ کے ماننے والے جو ہے آپ کے مرید ہو گئے. اس
کے بعد کہا کہ حضور کل بادشاہ خود تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک بادشاہ سے افضل آپ ہیں۔ دنیا کو بتایا اے مخدوم کے ماننے والوں، میرے بابا علی نے فرمایا رضینا قسمت الجبارین لانا علم الملک جوہار مانو، اسی کا پیغام دے رہے ہیں کہ میرے بابا علی نے ارشاد فرمایا میں اللہ کے بٹوارے پر راضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حصے میں علم ڈال دیا اور نادانوں کے حصوں میں اور دنیا دار کے حصے میں مال ڈال دیا۔ تو آپ نے بتا دیا قاضی صاحب آپ میرے نزدیک افضل ہے، بادشاہ نہیں۔ ارے بادشاہ کو تو ٹھوکر مار کے آئے، جب بادشاہ کو ٹھوکر مار دی تو میرے مخدوم نے بتا دیا دنیا کے پیچھے پر بھاگو، دنیا کو چھوڑو، دنیا تمہارے پیچھے بھاگے، دنیا تمہارے پیچھے بھاگے۔ تو بادشاہ بھی آیا اور آنے کے بعد کچھ گفتگو کی اور گفتگو کرنے کے بعد بادشاہ بھی آپ کا مرید ہوا۔ آپ وہیں پہ آرام فرماتے تھے، جونپور سے اعظم گڑھ تشریف لے گئے۔ اور یہ اعظم گڑھ الجامعۃ الاشرفیہ کی وجہ سے میں تو کہتا ہوں ہمیشہ اعظم رہے گا، ہے نا، جامعہ اشرفیہ جس کے فرزندان ہر مقام پر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور خدا کا شکر ہے میں وہیں کا وہیں کی ایک کھلی ہوئی ایک کلی ہوں، سبحان اللہ۔ پھول کا تو عالم بہت، جو گلہائے شگفتہ ان کی نظیر تو لا نظیر، اور انہیں میں سے ایک بہت زیادہ پاپولر اور جنہوں نے میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں سب سے بڑے خاتم اہل سنت کے نام سے جن کو دنیا جانتی ہے ان کو علامہ ابو الزمان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ بھی اشرفیہ کے پروردہ، وہ بھی اشرفیہ کے کیا ہیں؟ پروردہ ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ چوچا کو بھی اشرفیہ نے اپنا ایک لال دیا، کہ چوچا کو بھی دیا، بڑی بڑی نسبت ہے۔ تو اعظم گڑھ تشریف لے گئے، وہاں جانے کے بعد حضور مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان سے جو ہے علماء نے کچھ ایک کتاب کی وجہ سے جو اپنی کتاب کی مناقب اصحاب کامل و مراقب خلفاء راشدین، اس کی وجہ سے جو ہے کچھ لوگوں نے ہنگامہ پا کر دیا، اور میں تو کہتا ہوں یہ ہنگامہ صرف میرے مخدوم کے آنے اور لوگوں کو بتانے کے لیے تھا۔ ہنگامہ کر دیا، بہرحال میرے مخدوم نے اس پر گفتگو فرمائی اور بڑی شاندار انداز میں گفتگو فرما کے معاملے کو رفع دفع فرمایا۔ پھر اعظم گڑھ سے ہوتے ہوئے کہ چوچا تشریف لے، کہ چوچے میں ایک بادشاہ صاحب جن کا نام تھا ملک محمود۔ کیا نام تھا ان کا؟ ملک محمود۔ مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان نے ان سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ جو کہ وہ تالابوں کا علاقہ ہے، تالاب کافی اب تو کم ہو گئے، پہلے بہت تالابوں کا علاقہ تھا، بڑا خوبصورت علاقہ تھا۔ اس سے ملاقات کی ملک محمود سے اور ان کے ساتھ وہ سیر کرنے لگے اور ان سے فرمانے لگے میرے پیر و مرشد نے ایک مقام کی نشاندہی فرمائی ہے اور وہ مقام یہی ہے، وہ مقام یہی ہے، لیکن یہاں پر کس مقام اور کس جگہ کو تبلیغ کے واسطے چنا جائے؟ تو ملک محمود نے کہا کہ یہاں پر ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ ایک جوگی رہتا ہے، جوگی جادوگر اکثر ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ جادو دنیا کا جادو ہے۔ ارے جہاں اللہ کا ولی قدم رکھتا ہے، جہاں الحق و ذات الباطل کا مصداق بن جاتا ہے، حق آیا باطل مٹ گیا اس کا مصداق بن جاتا ہے۔ مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان نے پوچھا، ملک محمود نے کہا حضور جہاں جو بھی رہتا ہے وہیں اسی جگہ کو منتخب کیا جائے تبلیغ کے واسطے، روحانیت کے واسطے۔ چنانچہ مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان نے اسی جگہ کو منتخب فرمایا۔ اب جوگی کو برا لگ گیا کہ ہمارے جگہ پہ تو کوئی اور آ گیا، اس کو یہ نہیں معلوم ہوا جب حق آتا ہے تو باطل کو مٹا کر باطل کی جگہ کو لیتا ہے، باطل کو مٹا کر باطل کی جگہ کو لیتا ہے۔ تو مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ اب اندازہ لگاؤ تابعی ہے یا تابع تابعی، تابعی ہے یا تابع تابعی، اور جس جنگ میں بخاری کی حدیث یہ شریک ہو جائے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے، اور اگر ان سے کوئی مقابلہ کرے، ان کے سامنے کوئی آ جائے تو کیسے کوئی ٹکے گا؟ جوگی کے اندر کی جو خامیاں تھی وہ جوگی پر ختم ہو گیا، آپ کی بارگاہ میں گر کر کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گئے۔ آیا تھا مقابلہ کرنے کے لیے، مقابلہ یہ ہے حق قبول کرنے کی طاقت، یہ فوراً کلمہ پڑھ لیا، مشرف اسلام ہوا۔ اس کے بعد مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان کی وہیں پر خانقاہ بنائی گئی،
خانقاہ جب بن گئی تو بنانے کے بعد کہ چوچے کے نام سے دنیا جانتی تھی، اس کا نام رکھا روح آباد. کیا نام رکھا؟ روح آباد. اور حجرہ بنایا، میرے مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان کا حجرہ بنایا، الگ سے خاص کر دیا آپ نے. تو حضور مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان وہیں پر آرام فرما رہے تھے اور بارہا تبلیغی دوروں کے واسطے تشریف لے جا رہے ہیں. اور بنارس تو کئی بار گئے. دو واقعے بنارس کے بڑے شاندار. درود پاک پڑھے تو سناؤ. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان کو اللہ تعالیٰ نے غضب کا جمال عطا فرمایا. غضب کا جمال عطا فرمایا، بڑے خوبصورت. اور کیوں نہ ہو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. محبوب آقا علیہ السلام کی اولاد ہے، ظاہر سی بات ہے الولد سر لابی، بچہ اپنے باپ کا جو ہوتا ہے باپ کے رازوں کا نمونہ ہوا کرتا ہے نا. تو خوبصورت تو خود تھے، بلا کے خوبصورت. آپ تشریف لے گئے بنارس. بنارس جانتے ہو معبود علی باطلہ کا اڈا ہے نا. آج بھی کچھ ارباب ایذا ارباب تکلیف اس کو اپنا علاقہ چن کے بیٹھے. تو وہاں پہ تشریف لے گئے. لے جانے کے بعد جب معاملہ آیا تو وہاں پہ آپ نے تبلیغ کی. تو تبلیغ کرنے لگے تو کچھ آئے کچھ ٹنڈے آگے، اور آنے کے بعد کہنے لگے ہم کیسے سمجھیں کہ آپ کا مذہب حق ہے. اور اللہ والے دلیل نہیں دیتے ہیں بلکہ دلیل سنواتے ہیں، دکھاتے اور سنواتے ہیں. مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان نے ارشاد فرمایا کیسے تم کو معلوم ہوگا، کیسے تم کو یقین ہوگا کہ میرا مذہب حق ہے. وہ کہنے لگا جو یہ میرا بت ہے آپ اس بت سے اپنا کلمہ پڑھوا کر بتا دیں. چنانچہ اس کو بھی معلوم تھا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیتا ہے. اس کو بھی معلوم ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے پتھروں سے کلمہ پڑھوا لیتا ہے. یہی وجہ کہ ابو جہل کا بھی عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوگا ہاتھ میں کنکریاں ہے دیکھ نہیں ہے پھر بھی جو نبی ہوگا وہ کلمہ پڑھوا لے گا. کنکری بند ہے نا جی، بند ہے نا جی. باہر کیا کچھ دکھ رہا ہے اس کو؟ ارے آنکھیں نہیں تو دکھے گا کیا؟ لیکن کہا دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھا. سبحان اللہ. یہ کنکریاں دیوانی تھی، مٹھی میں بندے کو نظر نہیں آیا، بتایا بھی نہیں کہ تو محبوب خدا کی بارگاہ میں ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تو کنکریاں کرنا بڑھنے لگے. علیہ مصطفیٰ کے اشارے سے وہ کنکریاں جو بند ہو، وہ بند کنکریاں بھی غیب کو جان لیتی ہیں، غیب کو جان لیتی ہے، چھپی چیزوں کو جان لیتی ہے. تو حضور مخدوم پاک علیہ رحمت الرضوان سے اس نے کہا مسلم لے رہے ہیں. اب مسلم سمجھ رہے نا جی؟ ہاں. اس نے کہا کہ جو پگھنڈی ہوتے ہیں بہت پکڑے جا رہے ہیں. ہاں ابھی تو ان بات شراب بھی کا لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. واللہ عزیز ذوالانتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا. پھیلاؤ شرک کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دکھا دے ہے نا. تو پہلا تو کہا کہ اس سے بتا دے جو میرا بت ہے. میرے مخدوم نے مسکرایا اور مسکرا کر دنیا کو بتایا میں تو اپنے نبی کا لال ہوں، اپنے نبی کا غلام ہوں، سنت پہ عمل کرتا ہوں. اشارہ کیا وہ بت جس کے بارے میں کہا تھا اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. پڑھنا شروع کر دیا. جس میں مسٹنڈے تھے ابھی تک یہ لگاتے تھے اب آپ کی غلامی کا پٹا ڈال کر گھوم رہے ہیں. جتنے لوگ موجود تھے سب نے وہیں پہ کلمہ پڑھ لیا مشرف اسلام. ایسے ہی ایک بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا تیمور، سنا ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو جو بادشاہ ایک مرتبہ ادھر تشریف لے گئے تھے مخدوم پاک علیہ رحمۃ اللہ. تو اس بادشاہ نے اپنے علاقے کو دکھایا. ارے بادشاہ کو کیا دکھا رہا ہے، وہ تو ٹھوکر مار کے آئے ہیں سب، ٹھوکر مار کے آئے ہیں سب. ان کو دکھا رہا ہے اپنا علاقہ ہے، یہ سب اپنا علاقہ ہے، آپ جو چاہیں آپ لے لے جہاں تک نظر جائے. میرے مخدوم پاک نے ارشاد فرمایا اپنی انگلی اٹھا، انگلی کو اٹھایا، دونوں کے درمیان حلقہ بنوایا اور ارشاد فرمایا دیکھ اس کے اندر تجھے کیا نظر آتا. تیمور کی بادشاہ کا زمانہ ہندوستان میں، اس نے اپنے انگلیوں کے حلقے کے درمیان دیکھا
تو کہا حضور یہاں تو مکہ اور مدینہ نظر آ رہا ہے۔ ارے میرے مخدوم کی نظر کا یہ عالم کہ کسی اور کو اشارہ کرے تو اپنی انگلیوں کے درمیان مکہ مدینہ دیکھ لے۔ ارے جس کے نواسے نے اتنا پاور اپنے غلام کو دے دیا ہو اس نبی کے نظروں کا عالم کیا مخدوم پاک علی رحمت اللہ نے اس کے اس بات ارشاد فرمایا تم یہ دکھا رہے ہو مجھے، میرا پروردگار تو مجھے مکہ مدینہ دکھا رہا ہے، مجھے مکہ مدینہ پیارا ہے، حکومت نہیں پیاری ہے۔ اس کو اپنے کہی وہ بات کا افسوس ہوا۔ تو مخدوم پاک علیہ رحمت اللہ کی بڑی شان اور بڑا مقام ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مخدوم کا خادم بنائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ چوچا اور بریلی میں بڑا لگاؤ۔ جو پیغام کے چوچے سے مخدوم پاک نے دیا ہے اسی کی ترجمانی بریلی کے سرزمین سے بریلی کے تاجدار نے دیا ہے۔ کا کئی حوالے بتاؤں گا۔ جو پیغام کے چوچا مقدسہ کا تھا وہی پیغام بریلی کے تاجدار کا رہا۔ تو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، یہ بھی وہی کا، کہاں کا جانتے ہیں نا؟ وہی کا جہاں ارباب عیسیٰ موجود ہے، مستندے موجود ہیں۔ تو وہاں پر حضور مخدوم پاک علیہ رحمۃ اللہ کی قریب ہے تشریف لے جایا کرتے، اور ایسی جگہ پہ جہاں معبودان باطلہ کا بول بالا ہو وہاں پہ تبلیغ کرنا ہم اہل سنت والجماعت کے اکابر کا طریقہ تھا۔ حقیقت میں شرک کو ختم کرنا یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان نہیں ہے کہ یہ حقیقتاً شرک اور کفر کو ختم کرنے آئے، اور مسلمانوں کو مشرک بنا کر ان کو کلمہ بنانا یہ کسی اور کا طریقہ رہا۔ سمجھ لینا۔ تو وہ علاقہ مستنڈوں کا تھا، معبودان باطلہ کا تھا، اس لیے مخدوم پاک علیہ رحمت اللہ تشریف لے جایا کرتے۔ ایک مرتبہ مخدوم پاک علیہ رحمت اللہ تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد جو ہے آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ کا ایک مرید تھا اور مرید جو ہے وہیں پہ کھڑے ہو کر جو ایک بت کو دیکھنا شروع کر دیا، بڑے غور سے دیکھتا تھا۔ مخدوم پاک نے نظر عنایت پھیری، مرید تو چل پڑا اور مرید جس بت کو دیکھ رہا تھا وہ بت بھی چل پڑا، وہ تو بھی چل پڑا۔ اور یہ بعید نہیں ہے، اللہ کے ولی سے جو ہے پتھروں کا چلانا کوئی بعید نہیں ہے، یہ سب کرامتیں ہیں۔ تو جب پتھر چل پڑا تو اس کی طرف اشارہ فرمایا، رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو جو پتھر تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانیت کا جامع پہنا دیا، پر انسانیت کا جامع پہنا۔ اس طریقے سے مخدوم پاک کی بڑی شان ہے۔ اب میں نے دعویٰ کیا کہ جو مخدوم پاک علیہ رحمہ کا پیغام تھا اسی پیغام کے ترجمانی بریلی کا تاجدار نے کی ہے نا۔ اس پر ایک بات سبحان اللہ بولو، اور زور سے بولو، کیونکہ جو مخدوم پاک کا ماننے والا ہے وہ بریلی کے تاجدار کا ماننے والا ہے، اور جو بریلی کے تاجدار کو مانتا ہے وہ مخدوم پاک کا ماننے والا ہے۔ تو دونوں کے قائل ہیں، ہمارے یہاں الحمدللہ ایک مخدوم ہے تو ایک رضا ہے۔ مخدوم کی خدمت کرو، رضا خود بخود مل جائیں گے، رضا کی خدمت کرو، مخدوم پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ۔ تو مخدوم پاک کی بڑی شان ہے۔ چنانچہ سنیں ایک عبارت سناتا ہوں، بڑی شاندار جاندار عبارت ہے، لطائف اشرفی۔ یہ مخدوم پاک علیہ رحمہ کے ایک مرید خاص جناب عالی جناح نظام یمنی رحمہ اللہ کے لکھی ہوئی، وہ شجر و حجر، سفر و حجر، ہر مقام پر آپ کے ساتھ رہتے، سفر و حجر ہر مقام پر آپ کے ساتھ رہتے، یمن کے رہنے والے۔ اور یمن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، ارے ایمان یمنی ہے، حکمت بھی یمانی ہے نا۔ حضور نے کبھی یہ دعا فرمائی، مولا یمن میں برکتیں عطا فرما۔ تو یہ برکتیں ہم نے دیکھی لطائف اشرفی کی شکل میں ہے نا۔ تو نظام یمنی صاحب نے ایک عبارت لکھی بڑی شاندار، جس کا ترجمہ پاکستان سے کیا گیا، تو مترجم دوسرا حصہ صفحہ 112 کے اندر ہے۔ فرماتے اس کے اندر نظام یمنی صاحب کہ حضور مخدوم پاک علیہ رحمۃ اللہ کو ہمیشہ وہ کہتے تھے قدوۃ الکبریٰ، بڑے امام۔ قدوۃ الکبریٰ کا مطلب بڑے امام۔ ارے جو پانچویں کے چکر میں بسے ہو نا، بہت پہلے ایک امام اور پیدا ہو گئے جن کو ساری دنیا مخدوم پاک کے نام سے جانتی ہے، تو بہت پہلے قدوۃ الکبریٰ کہا جاتا تھا، تو پانچویں امام کے چکر میں بسے ہو۔ ارے میں تو کہتا ہوں خدا کا شکر ہے ہم لوگ تو ایسے اماموں کے ماننے والے ہیں جہاں پر مصلی پر بھی امام رہتا ہے، مصلی پر بھی امام
تو سوچو امام الانبیاء کو کتنا مانتے ہیں. تو قدوۃ الکبریٰ فرماتے تھے ہمیشہ کہتے تھے کہ شریعت کی اصل اہل سنت و جماعت کے عقائد پر یقین کرنے اور جن اعمال کے کرنے اور نہ کرنے کا عہد کیا ہے اس کو نصب العین قرار دینے سے عبارت. یعنی اہل سنت و جماعت کے عقائد پہ پابندی سے قائم رہنے اور اہل سنت و جماعت نے جو بتایا کہ اس پہ رہنا اس پہ نہیں رہنا اس پہ جمے رہنے کا. اس کے بعد آگے فرماتے جملہ سنیں معاذ اللہ اگر ایک اعتقادی مسئلے کا انکار کرے تو تمام جسمانی عبادات اور نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. کسی ایک عقیدے کا انکار کرے تو کیا ہو جاتا ہے؟ سب برباد ہو جاتے ہیں. مخدوم پاک کا قول کہ ایک بھی مسئلے کا انکار کیا ایک بھی عقیدہ خراب ہوا تو سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. چاہے کتنی اچھی تقریر ہو چاہے کتنی اچھی تحریر ہو چاہے کتنی اچھی تبلیغ ہو چاہے کتنا اچھا کام ہو ایک بھی عقیدے کے مسئلے کا انکار کیا تو مخدوم پاک نے 7ویں صدی میں فتویٰ دیا تھا ارشاد فرما دیا تھا ایک مسئلے کا اگر کسی نے انکار کر دیا عقیدے کا تو وہ بندہ بیکار ہو جاتا ہے اسلام سے گویا کہ نکل جاتا ہے. مخدوم پاک نے وہی تعلیم دی اور دیکھو وہی تعلیم بریلی کا تاجدار بھی دیا. اگر کسی کے دل میں گستاخی رسول کا شائبہ بھی مانو تو اس کو ایسے نکال کے پھینک دو جیسے دودھ کی مکھی کو نکال کے پھینک دیا. اب بتاؤ وہاں برابری ہے کہ نہیں تم لوگ ہے نا. مخدوم پاک نے جن کو بائی کاٹ کیا باہر نکالا میرا بریلی کا تاجدار بھی ان کو نکال رہا ہے نا. یہی ہے ایک بچے کی بریلی کا تاجدار ذہن دیتا ہے کہ اگر اپنے اندر سدھار پیدا کرنا ہے تو ان تعلیمات پر عمل کرو جن تعلیمات کو آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا. آج لے ان کی بات آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مانیں گے ہے نا. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے. تو یہ شان تو بریلی کے تاجدار نے جو ذہن دیا ایک بھی عقیدے کا انکار کیا. اب آج کے زمانے میں مخدوم پاک کے اس قول کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ بریلی کا بھی وہی پیغام ہے جو کہ چوتھا مقدسہ کے بنیادی پیغام ہے نا. دونوں پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اہل سنت والجماعت کا شیرازہ منتشر ہونے سے بچ جائے ہے نا. بہرحال ایسا ہی ایک جملہ اور سنیں. حضور مخدوم سیدنا علیہ رحمۃ الرضوان نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں. خالی یہی نہیں کہ کرامت دکھایا ارے کتاب کا لکھنا بھی ان کی کرامت ہے. بہت ساری کرامتیں دکھائی. اللہ والے تو کرامت دکھاتے ہی رہتے ہیں. ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا سب برابر کرامت بزرگی ہی ہے. لیکن آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے فارسی میں قرآن کا کیا کیا ہے. آج اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب باتیں عام کرنی چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے میرے مخدوم نے جن جگہ پر فارسی کا لفظ استعمال کیا ہے میرا رضا انہی مقام پر اردو کے جملوں کا استعمال معلوم ہو جائے دونوں پیغام ایک ہے دونوں ترجمے ایک ہیں. اس لیے عام کرنے کی ضرورت ہے. اس کو فارسی زبان میں تو کہتا ہوں قرآن کا ترجمہ فارسی میں اگر ایمان کا خزانہ دیکھنا ہے تو مخدوم پاک کے ترجمے کو دیکھو اور اردو میں ایمان کے خزانے کو دیکھنا ہے تو اعلیٰ کا ترجمہ کیا ہوا کنز ایمان دیکھو. مساوات خود بخود نظر آئے گی برابر نظر آئے گی دونوں کے درمیان. بہرحال اردو میں جو ہے فارسی میں ترجمہ کیا بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی. ایک کتاب کو تو آپ نے اپنی قبر میں بیٹھ کر لکھا ہے. اپنی قبر میں کیا ہے بیٹھ کر لکھا. قبر خدا نہیں تھی اور یاد رکھیں ہم کو نہیں معلوم ہوتا ہے قبر کہاں ہم کہاں مریں گے. ہمارے لیے خدانا فضول ہے. ہمارے لیے خدانا کیا ہے فضول ہے. لیکن ان کو معلوم ہے میرے پیر نے کہا کہ یہاں سے جانا نہیں. اب یہاں سے جانا نہیں ہے میرے پیر نے کہہ دیا اس لیے خدا دیا اور یہ بھی بتا دیا دنیا والے کو تم کو معلوم ہے نہیں معلوم تمہارا مسئلہ ہم کو معلوم ہے ہم کو کہاں آرام کرنا ہے نا. قبر کو خدا ہے. اور بہت سارے لوگ پہلے سے قبر خدا رہتے ہیں مان لیجیے سے ولی ہو گئے. پہلے تو ولی ہونا ثابت کرے بعد میں قبر خدا نہ ثابت کرے وہ. لیکن یہ میرا مخدوم اللہ کا ولی جو کرتا ہے وہی شریعت بنتی ہے. بہرحال تو مخدوم پاک علیہ رحمۃ الرضوان نے وہ ایک کتاب لکھی تھی اس کا نام بشارت المریدین. کتاب کا کیا نام ہے بشارت المریدین.
مطلب مریدوں کو بشارت خوشخبری. تو اپنی قبر میں بیٹھ کر مخدوم پاک علی رحمۃ اللہ نے لکھی. اس کی ایک عبارت سناتا ہوں. اس عبارت سے معلوم پڑ جائے گا کہ میرے مخدوم پاک نے بہت پہلے شیعوں کا رد فرمایا. بہت پہلے شیعوں کا رد فرمایا. مخدوم پاک نے شیعوں کا رد فرمایا، بریلی کے تاجدار نے بھی رد فرمایا. کہیں رد الربزہ کے نام سے لکھا، کہیں شرح المطالب کے نام سے لکھا. اس طریقے سے جو ہے شیعوں کا رد فرمایا. دیکھو جو میرا مخدوم کر کے چلا گیا، بریلی کا تاجدار اسی کو عام کر رہا ہے، اسی کو پھیلا رہا ہے. اور جو مخدوم کی تعلیم ہے، جو میرے رضا کی تعلیم ہے، اسی تعلیم کو جو ہے میرا تاج الشریعہ پھیلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو دراز فرمائے. بشارت المریدین کے اندر ایک اقتباس نقل فرمائے. اقتباس کیا ہے؟ سنے عربی میں. اور وہ لوگ جو بھاگتے ادھر ادھر سمجھتے دوسروں کو بڑی عربی آتی ہے، وہ سنے میرے مخدوم کو کتنی عربی آتی ہے. ارے بولتے ہیں تو عربی کے جملے جھڑا کرتے ہیں، ہے نا؟ عربی کے جملے جھڑتے ہیں، گرامر جھڑتی ہے، جھڑتے ہیں. چنانچہ آپ فرماتے ہیں من اعتقد مفضل اصحابہ وحق الخلافۃ ابو بکر بن ابی قحافہ على سائر المسلمین والتابعین ثم افضل من اصحابہ وحق الخلافہ عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ اپنی قبر میں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کے ایمان پر ایمان رکھنے والے تمام مسلمانوں، تابعین اور تمام صحابہ میں سب سے افضل اور خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ابو بکر ابن ابو قحافہ. کون ہے سب سے زیادہ؟ ابو بکر ابن. وہ لوگ جو غور کرے حضرت علی کو وسیع کہتے ہیں. وسیع اگر کوئی سنی وسیع کہتا ہے تو کچھ اور مطلب ہے، لیکن اگر کوئی شیعہ کہتا ہے تو سمجھ لینا وہ شیعہ اور رافضی اپنا عقیدہ بتا رہا ہے. اس کا عقیدہ یہ کہ وسیع کا مطلب ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بلا فضل خلیفہ بنایا، جبکہ میرا مخدوم کہتا ہے سب سے افضل اور خلافت کے زیادہ حقدار کون ہے؟ ارے بولو نا یار، ابو بکر صدیق. اسی لیے تو میں کل بھی نعرے لگوا رہا تھا، نعرے تحقیر. اب ایک اور دوسری بات، نعرے تحقیر حق سب یار، دونوں بات ہے. حق چار یار مطلب خلافت کے حقدار چار یار، اور نعرے تحقیر حق سب یار مطلب سارے صحابی جنتی. تو دونوں نعرے کے قائل ہیں. فرماتے ہیں سب سے زیادہ خلافت کے حقدار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وحق الخلافہ عمر، اور پھر خلافت کا زیادہ حقدار اگر کوئی ان کے بعد ہے تو وہ عمر ہیں، اور اس کے بعد عثمان ہیں، اور اس کے بعد باب العماد علی کرم اللہ وجہہ ہیں. اچھا بتاؤ مخدوم پاک حضرت علی کی اولاد ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو یار. ارے حضرت علی کی شان سننا ہے تو ان کی اولاد سے سنو. ان کی اولاد بتا رہی ہے کہ سب سے بڑے خلیفہ اگر کوئی ہے تو آقا کے ابو بکر صدیق. ان کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے، ان کے بعد اگر کوئی ہے تو عثمان ہے، اس کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو میرے جدے کہیں حضرت علی کا مقام. یہ مخدوم پاک بتا رہے تھے کہ مخدوم پاک کا جو مشن، جو پیغام، وہی پیغام بریلی کے تاجدار کا بھی ہے. ہم اہل سنت والجماعت کا بھی یہی ذہن ہے. بہرحال تو کچوچا مقدسہ میں حضور مخدوم پاک علیہ رحمت و رضوان جو ہے آج بہت ساری کرامتیں دیکھنے میں آتی ہیں، سننے میں بھی آتی ہیں. انشاءاللہ آگے گفتگو ہوتی رہے گی. لیکن ایک بات میں پچھلے ہفتے بھی بیان میں وہاں بولا تھا لطیفیہ میں، یہاں پر بھی ایک بات بتا دیتا ہوں. کچھ عربی داں ہمارے یہاں پیدا ہو گئے، کچھ عربی داں پیدا ہو گئے جن کو عربی سمجھتی نہیں ہے اور سنیوں میں بھیجا ہے تلاش کرتے ہیں. بلا ایک اخبار نکلتا ہے اپنے یہاں، اس کا نام ہے البیان. کیا نام ہے؟ اگر ایڈیٹر مل جائے کسی کو تو کبھی بھی خیر النساء میں اس کو پکڑ لاؤ. خیر النساء میں کیا کہیں اور پکڑ لاؤ تاکہ میرے ساتھ بیٹھے اور معلوم پڑ جائے اس کی عربی کیسی ہے اور غلام رضا کی عربی کیسی ہے. معلوم پڑ جائے اس کو، سب معلوم پڑ جائے. غلام مخدوم کی شان کیا سب معلوم پڑ جائے اس کو. تو اس نادان نے کہا کہ کھچڑا بنانا یہ خارجیوں کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ بتایا اس نے؟ کس کا طریقہ؟ مطلب کھچڑا ہی کھانی. ابھی دال چاول یہ بھی کھانا کس کا کھانا ہے؟ تو سمجھے دال چاول کون کھاتا ہے؟ حضور کا کھانا کون سا کھانا ہے؟ کھجور کا کھانا، ستو کا کھانا. آقا علیہ السلام نے کبھی چپا
چکا آتا ہے بخاری شریف کی حدیث پاک ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رغیقا مرققا قط، فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چپاتی نہیں کھائی. ابھی چپاتی کھانا حضور کا طریقہ نہیں. کس کا ہے؟ غیروں کا. کس کا طریقہ ہے؟ تو بتاؤ کھچڑے کو لے کے گئے خارجیوں کی طرح، ان کا پورا کھانا کھانا ثابت ہو گیا. تو سمجھے غیر مسلموں کے طریقے پہ آ گئے. پینٹ شرٹ پہننا کس کا طریقہ؟ کبھی اس پہ بھی لکھ دیا کریں. اب بولے بھارتی کھانا کس کا طریقہ؟ بڑے شوق سے بھات میں جملے بولتا ہوں. یہ بھارتی کھانے والے کھچڑے کی شان کیا جانے ہیں؟ بھارتی کھانے والے مردوں کے نام پہ کھانا ان کا نصیبہ، اور ہم زندوں کے نام پہ کھاتے ہیں ہمارا نصیبہ. حسین زندہ، ہم تو زندوں کے نام پہ کھاتے ہیں. تم کہتے ہو مرحوم کے نام پہ نہیں کھا سکتے نا. یہ کہتے ہیں ارے ہم مرحوم ہی نہیں مانتے، ہم تو زندہ مانتے. تو ہم کس کے نام پہ کھا رہے ہیں؟ زندہ. ارے بولو یار، زندے کے نام پہ. یہ کس کے نام پہ کھا رہے ہیں؟ ہمارے نام میں وہی ہے بھاتی کھاؤ، ہم کھچڑا کھائیں گے. اب عبارت سنو، عبارت جو پیش کی ہے نا وہ عبارت ان کی جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے. وہ عبارت جو ہے ان کی جہالت کی سب سے بڑی دلیل. اولاً تو ان کو پیش کرنا پڑے گا حوالہ. سمجھے نا؟ حوالہ مطلب مجھے اسکین دینا پڑے گا کہ اسکین میں ایسا ہی ہے، وہ ایسا ہی ہے. وہ وہی عبارت پیش کرنی پڑے گی. دوسری بات سنیں انہوں نے کیا دھوکہ دیا. یہ کتاب کا نام پتا ہے بھائی البیان کا تراشا ہے. اخبار بھی موجود ہے، پروف کے طور پر وہ بھی دکھایا جائے گا. اب ہم لوگ خالی زبانی دعویٰ نہیں کرتے، کوئی مانگتا ہے تو دکھا بھی دیتے ہیں، ہے نا، فوٹو بھی دے دیں گے. لیکن کوئی مانگنے تو آتا ہی نہیں. کوئی مانگنے ہیں تو البدایہ و نہایہ 8واں حصہ اس میں جو حوالہ دیا میں نے دیکھا ہے بیروت کا نسخہ ملا نہیں. خالی وہ نسخہ مل جاتا تو کام ہو جاتا، دوسرے نسخوں میں نہیں. یہ عبارت تھی 8واں حصہ صفحہ 202 بیروت کا نسخہ بتایا. وہ نسخہ نہیں ملا، دوسرے نسخوں میں دیکھا یہ عبارت نہیں. تو کیا عبارت ہے معلوم؟ فَكَانُوا إِلَىٰ يَوْمِ عَاشُورَىٰ يَذْبَحُونَ الْحُبُوبَ. اردو میں کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے بعض لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو کھچڑا پکاتے ہیں. یہ بالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے. کبابہ ناجائز ہے، پکانا تو کھانا کیسا؟ سمجھنا؟ پکانا ناجائز رہتا ہے لیکن میرے ساتھ بیٹھ کے کھا چکے ہیں. میں نام بتا سکتا ہوں، میں نے تو وہاں پہ طنز کیا کہ فتویٰ یہ لگاتے ہیں کہ ناجائز اور خود ہی بیٹھ کے کھا رہے ہیں. خدا کا شکر ہے تم خود بولتے ہو حرام، اور حرام بول کر کے کھاتے ہو کیونکہ تم حرام خور ہو. ہم حلال بول کے کھاتے ہیں. دے دیے کہ حرام کیا ہے وہ، اور خود ہی بیٹھ کے کھا رہے ہو. حرام بول کے کیا کھا رہے ہو؟ تم کو معلوم ہے حرام ہے کتنی کھا رہا ہے، اس کا مطلب تم حرام خور ہو. اور جو حرام خور ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ وجہ کی بارش ہوتی ہے دعا کرتے رہتے ہوتی نہیں. تو اس کے اندر کیا لکھا جاتا ہے؟ بالکل ناجائز سخت گناہ ہے. البدایہ و نہایہ میں لکھا ہے، دیکھو حوالہ ہے. البدایہ و نہایہ میں لکھا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی میں خوارج 10 محرم کو مختلف اناج ملا کر پکاتے تھے. کس میں لکھا ہے؟ یہ اردو میں کیا لکھا؟ البدایہ و نہایہ. اب البدایہ و نہایہ جو عربی عبارت ہے اس کا ترجمہ کچھ ہے اور اردو میں جو بتایا اس کا ترجمہ کچھ اور. عربی میں کیا ہے؟ فَكَانُوا إِلَىٰ يَوْمِ عَاشُورَىٰ يَذْبَحُونَ الْحُبُوبَ. تو وہ عاشورہ تک مختلف دانے ملا کر پکاتے تھے. مختلف دانے بھی نہیں، دانے ملا کر پکاتے تھے. کیا ملا کر پکاتے تھے؟ دانے. اچھا بتاؤ ایک چاول کسی نے پکایا ہے؟ ارے پکا لو. دانے مت کرنا چاول کے، دانے کر لو گے تو خارجوں کا طریقہ ہو جائے گا. دانے پکاتے تھے. تو دانے اگر 4 دانے چاول کے تو بھی دانے ہیں کہ نہیں؟ ارے نادان سمجھا ہی نہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری. اور میں تو کہتا ہوں ابھی وقت ہے صبح جاؤ اور سنی علماء کا دامن پکڑو، کہو حضور میں مجرم ہوا تھا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. ابھی جب عربی عبارت نہ سمجھ سکے تو سمجھ میں آ گیا. عربی جو نہ سمجھے وہ آدمی عالم کہلانے کا حق بھی نہیں رکھتا، جاہل ہے. اللہ تعالیٰ ایسے جاہلوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کوئی بات جانکار سنا ہوگا تو پکڑ لائے البیان کی لکھنے والے کو، کبھی بھی خیر النساء میں یا کہیں پر آرام سے علمی گفتگو کرنے. بحث باقی نہیں. کون سی
گفتگو ہو؟ باقی علمی گفتگو ہو، لوگوں کو حق معلوم ہو جائے، تم کو بھی جذبہ حق بتانے کا، ہم کو بھی جذبہ حق بتانے کا، تو بیٹھ کے گفتگو کر لو، حق خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب العزت سے باتوں کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔